السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں اپنے کسی جاننے والے کے گھر گیا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں ان کے بچے موبائل میں بزی ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بزنس کر رہے ہیں یا پھر بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کوئی پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، بڑے غور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے ان کے پیرنٹس سے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل دیکھنے دے رہے ہیں؟ ایسے ان کی ایج نہیں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ ہم کیا کریں، بچے ہم سے لڑتے ہیں، بچے پھر اریٹیٹ ہوتے ہیں، آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی جان چھڑواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، موبائل استعمال کر لیا جائے۔ آج کی اس نشست میں وی آر لکی ٹو ہیو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ پیرنٹنگ کے مسائل کیا ہیں اور کیا بچوں کے پاس صرف یہی ایکٹیویٹی رہ گئی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہم ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً ہر گھر میں یہ مسائل ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ مسائل کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ مجھے کھیل لیتے ہیں گاڑی میں، اس کے لیے شکریہ۔ دیکھیے، والدین بننا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے جن نعمتوں میں، ان میں نعمت اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سہل پسند ہیں ہم اور آرام پیشہ ہو جاتے ہیں، کسی ضدی بچے کو، تنگ کرتے ہوئے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو یہ موبائل سیٹ دے کے اس میں اس کو، جس کا وہ تھوڑے دنوں میں ماہر بھی ہو جاتا ہے، اس کو انوالو کر دینا اور موبائل اس کو انگیج کر لیتا ہے، ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ نہایت آسان کام ہے۔ ہینگ لگے نا پھٹکڑی رنگ چوکھا ہے۔ وائی فائی کنیکشن گھر میں لگا ہوا ہے، بچہ کارٹون دیکھتا ہے، اس میں چھوٹے بچوں کی موویز دیکھتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔ اچھا، تباہیں عام طور پر گناہ کی طرف زیادہ جلدی مائل ہوتی ہیں، چونکہ اس میں ایک وقتی لذت ہوتی ہے، انسینٹیو ہوتا ہے، اور بہت ساری دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں، دل پہ دلچسپاں ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف والدین کو یہ پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو وہ اس پر محنت نہیں کرنا چاہتے کہ بچوں کو کس طرح سے آپ متبادل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مصروف کیا جائے۔ دیکھیں، موبائل یہ بات ہے 2 دہائیوں کی، 3 دہائیوں کی، اس سے پہلے بچے کیسے انگیج ہوتے تھے؟ وہ کہانیاں کہاں گئی، وہ ماؤں کی لوریاں کہاں گئی، اس پہ محنت کہاں گئی، وہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹانا کہاں گیا، وہ اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا، اسے یہ احساس دلانا کہ وی لو یو۔ یہ ساری چیزیں محنت طلب ہیں، اور ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترک کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ خود بخود ہی کھیل کود کے بڑے ہو جائیں، پڑھتے رہیں۔ اچھا، اب جو پڑھنے کا معاملہ ہے، جب پڑھانے کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں، میرے ایک جاننے والے کہنے لگے جی موبائل تے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں کہتی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کا استعمال یہ پوری دنیا ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ مت کہیے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کہیے کہ اس کا درست استعمال۔ کیا ہم نے بچوں کو چلنا نہیں سکھایا، بولنا نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو کھانا پینا نہیں سکھاتے، پہناوے نہیں ان کو دیتے؟ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے اب چلنا سیکھ گئے ہو، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، بچہ فالو کرتا ہے۔ جب آپ لاجک کے ساتھ اس کو سمجھاتے، بچے یہ چیزیں دن رات پائیں، یہ بازار سے کھایا، اس نے یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، شور مچاتے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا گلا خراب ہو گیا، بیمار پڑ گیا۔ تو بچوں کو جس طرح سے ہم کھانے پینے میں، پہناووں میں خیال رکھتے ہیں کلچر کا، اپنی اقدار کا، اپنی روایات کا، اپنی شناخت، انسان کا عقیدہ اس کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ عقیدہ مراد اس کی سوچ، اس کی مستقل فکر۔ ایسے ہی بچے بڑے جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم کو بچہ دیکھ رہا ہے نا، اگر کوئی ہارر مووی اس کو ڈرا رہے ہو، فوراً بہت سہم جاتا ہے، مراد ہے وہ اس میں انوالو ہو گیا تو گم ہو گیا۔ ایسے ہی ضرورت ہے کہ بچوں کو
ہم یہ بتائیں کہ بیٹے یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا, اور یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا, اس کو لاجک کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ یہ دیکھنے سے یہ ہوگا, اور یہ دیکھو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. دیکھیے نوجوانی بچے بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنے ظاہر کے بارے میں, خوبصورتی کے بارے میں. میں دیکھتا ہوں نوجوان بچے بچیوں کو ہلکے پڑے ہوئے ہیں, اتنی موٹی سوجی آنکھیں نیچے سے, اور اس سے ان کی ظاہری خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. ظاہری خوبصورتی جو اس طرح سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے, جان لیجئے کہ سیرت و کردار بھی تباہ ہو رہا ہے, بربادی کے راستے پر وہ چل رہے ہیں. اس کو لاجک سے سمجھانا, ڈنڈے کے زور پہ نہیں. اسے بتائیں کہ بیٹے ٹائمنگ ایک ٹائم ٹیبل ہوگا, آپ نے کمپیوٹر, آپ موبائل کہتے ہو, ہم آپ کو لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں, اس کا بیٹے استعمال یہ کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کی اسٹڈیز میں ہیلپ کریں گی. اچھا اس میں لیئر ٹائم بھی آئے, ٹھیک ہے. اب بچے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی آؤٹ ڈور ذرا محدود ہو گئی, آبادیاں بڑھ گئی, وہ اسپورٹس گراؤنڈ بھی ایسے موجود نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی, معاشرہ ہمارا سماجیات تلپٹ ہو گئی ہیں. اب جو سمجھدار والدین ہیں, جو اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, جو اپنے بچوں کو راہ راست پہ رکھنا چاہتے ہیں, جو اپنے بچوں کی شناخت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں, اس پر محنت کریں. پیرنٹنگ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مشکل تربیت اور اس کی پرورش انسان کے بچے کی ہے. جانوروں کے بچے تو ادھر پیدا ہوئے تھے, دھڑپ سے گرے, وہ بھاگنا شروع ہو گئے, ادھر چارہ چگنا شروع کر دیا, ان کا چرنا شروع کر دیا, اور کھانا پینا. یہ وہ انسان کا بچہ کیوں, وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے. انسان کا بچہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے, وہ قدرت کی سب سے بہترین تخلیق ہے. میں نہیں کہتا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے بہترین کریچرز میں تو یہ ہے جو اس کائنات کا دولہ ہے. ہر بچے کی پرورش کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ میں ایک مکمل انسان کو تعمیر کروں. اس کو جسم اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اب اس کے سیرت و کردار کی تعمیر میری ذمہ داری ہے. میں ماں ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں باپ ہوں, مجھ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی دنیا میں انسان کچھ نہ کرے سوائے اس کے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو اولاد کی شکل میں بہترین تربیت ان کی کر کے اللہ کی حضور پیش ہو جائے. اللہ اس سے پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو, ہم نے تجھے نعمتیں دی تھی, جوانی دی تھی, مال دیا تھا, صلاحیتیں دی تھی, ہمارے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تو بندہ یہ کہے کہ مالک تو نے مجھے بھیجا تھا, میں تیرے اپنے پیچھے تیرے حکموں پر چلنے والے یہ 3 چھوڑ کے آیا ہوں, یہ 4 چھوڑ کے آیا ہوں. یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے دین پر عمل کرنے والے ہیں, تجھ سے محبت کرنے والے ہیں, تیرے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں. ہمیں یقین ہے وہاں سے آواز آئے گی زندہ باد, ویل ڈن, یو ہیو ڈن یور جاب. اس جواب کے لیے میرے بھائی محنت کرنا پڑے گی. ہمارے ہاں عام طور پر والدین تھک جاتے ہیں, اساتذہ بھی, کیا وہ ساری گل ہی نہیں مانتا. یہ ہم جو کہتے ہیں, دیکھیے آج کے بچے سے منوانا جو لاجک ایج کا بچہ ہے, یہ پچھلے وقتوں سے یہ وقت مختلف ہو گیا ہے نا. یہاں بچے اپنی والدین سے آگے ہیں معلومات میں, معاملات میں. ان کی سطح پر آنا, ان کو جو ہے وہ کلم الناس علی قدرہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ہم بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ, میں اگر 50 سال کا تو میرا بچہ وہ مجھے طرح بیہیو کرے. کیوں بھائی, وہ بچہ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا بیہیویئر مختلف ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بنیادی علم اور معلومات حاصل کریں. میں آپ کی وساطت سے تمام والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, ان سے گزارش کرتا ہوں اس بات پر, اللہ کے حکم پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, و اہلیکم,
اور اپنے گھر والوں کو نارا آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہ آگ, موبائل فرض کر لیں آگ ہے, آگ پہ کھانا نہیں پکتا, آگ پہ دودھ نہیں گرم ہوتا. آگ کتنے کام کی چیز ہے. ہم کیا کہیں کہ چونکہ آگ جلاتی ہے, آگ کو دنیا سے ختم کر دیا جائے, زندگی ختم ہو جائے گی. موبائل ختم کرنے کی چیز نہیں ہے. بچوں کو دیجئے, انگیج بھی کیجئے, لیکن ہم وقت وہ اسی مصروفیت میں لگے رہیں اور ہم اپنا دامن بچا کے نکل جائیں. تو بھائی جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا, یاد رکھیں ان کے بڑھاپے میں ان کے جوان بچے ان کو وقت نہیں دیں گے, سب کچھ دیں گے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آخر میں اپنا جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کا تھوڑا سا تعارف نام بتا دیجیے تاکہ لوگ جو نہیں جانتے وہ سبسکرائب بس جی وہ تو چھوٹی سی کوشش, مختلف نو چیزیں اس پر آتی رہتی ہیں. اعجاز بیاں کے نام سے فیس بک پر بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے. اعجاز بیاں IJAZEBAYAN, اعجاز بیاں کے نام سے چھوٹی چھوٹی کوششیں کافی وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ اسے بھی دیکھیے, یہ بھی دیکھیے, یہ خیر کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے.